سچ اور جھوٹ کے درمیان کس طرح آپ تمیز کرتے ہیں؟ اس دور میں سب سے زیادہ کفر، سب سے زیادہ ارتداد، سب سے زیادہ جو ہے مغربیت، سب سے زیادہ بے حیائی، زیادہ غیبت، سب سے زیادہ جھوٹی باتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو آ رہی ہے وہ میڈیا سے آ رہی ہے۔ آپ خبروں کی دنیا میں محتاج تعارف نہیں، اپنا ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے ادارے میں آپ تشریف لائے ہیں، ہم تہہ دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحباً۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صحافت کی دنیا میں کیسے آئے ہیں؟ صحافت میرے لیے میرا فرسٹ چوائس ہے۔ لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے چوائس ہوتے ہیں کہ میں فلاں بنوں گا، لیکن شروع سے ہی مجھے لکھنے کا شوق تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں درسی کتابوں پر کم اور غیر درسی کتابوں پر زیادہ میں زور دیا کرتا تھا طالب علمی کے زمانے سے۔ کبھی افسانے پڑھ لینا، کبھی اخبارات پڑھنا، اور پھر دوسرے لینگویجز میں سیکھنے پہ پھر شوق رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صبح میں 4 عربی سے ہی میں چھوٹے چھوٹے افسانے یا اس طرح کی کہانیاں لکھ کر کے بھیجا کرتا تھا، جو اخبارات اس وقت بنگلور کے بہت مشہور اخبار تھا سالہ چھپتے تھے، تو وہ حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ تو پھر اور دوسری سب سے اہم ترین صحافت میں جانے کی وجہ تھی کہ میرے والد BBC بہت سنتے تھے، اچھا۔ اور فجر کی نماز کے بعد ایک بار BBC ڈال دیے، اور کاروبار سے واپس آنے کے بعد تو وہ ظاہر سی بات ہے بچپن میں جو بیٹھی تھی اس انداز کو کہ ہم بھی کیوں نہ بولیں، اس طرح کی چیزیں بچپن میں شوق ہوتی تھی، وہ بعد میں جا کر کے وہ جو ہے اس میں بدل گئی۔ خبروں کی دنیا میں سچ اور جھوٹ کے درمیان کس طرح آپ تمیز کرتے ہیں؟ دیکھیے، دراصل تمیز کرنا اور انتخاب جو ہے اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں جو خبریں دے رہا ہے وہ کس سوچ کو رکھتا ہے۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، اس میں بہت حباب نے لکھا بھی ہے، یہودی کس طرح سے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے میڈیا پر قبضہ کرتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی طرح کی، اب تو سمجھنا آسان ہے، پہلے بہت مشکل تھا کہ بھئی یہ ادارہ ہمارا ہے، غیروں کا ہے، دشمنوں کا ہے۔ اب سمجھنا آسان ہے۔ آپ کسی بھی جو ہے ادارے کا اصل نام الگ رہتا ہے، آپ جو چینل کا نام دیتے ہیں وہ چینل کا نام ہوتا ہے دکھانے کے لیے، اچھا لیکن وہ پروڈکشن کے نام سے کسی اور نام سے رجسٹر ہوتا ہے۔ اچھا۔ جیسے آپ ٹائمز ٹوڈے کو دیکھیں گے اور آج تک دیکھیں گے، ایک ہی کمپنی کے ماتحت میں چلنے والے ہیں، اچھا، لیکن لوگ اس کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ بالکل، ہم بھی ابھی آج تک بھی میں بھی الگ سمجھتا ہوں۔ جی، تو لیکن اس تمام چیزوں کو سمجھنا پہلے ضروری ہے کہ آپ کو کون نیوز پروس رہا ہے، آپ انٹرسٹ سے پڑھ رہے ہیں یا آپ کو دیکھنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ جب اس کی سوچ کو دیکھیں گے تو تب سمجھ میں آئے گا کہ پھر ہم کو یہ ہوگا کہ یہ کس جو ہے سماج سے، کس مذہب سے دشمنی رکھتا ہے۔ تب جو ہے اس کی بات ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اپنی چیز ہم پر مسلط کر رہا ہے۔ اب اردو کے اخبارات آپ بہت دیکھ لیجئے گا، ایران کے سپورٹڈ بہت ساری ایجنسیز ہم کو پروستے ہیں، اور ہمارے بھارت کے اکثر اخبارات کے 60% صفحات سیم سرخی ہوگی، وہی خبریں ہوگی، کیونکہ صرف 2 ہی ایجنسیاں ہیں، UNA اور UNN۔ وہ آتے خبریں کہاں سے، ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ ان کی سوچ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اسی لیے میرا یہ ہوتا ہے کہ میں صحیح خبروں کو لینے کے لیے جو مقامی بلاگرز ہوتے ہیں، ولاگرز ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر خبریں پیش کرتے ہیں، جیسے اگر مجھے آپ کے گاؤں کی خبر لینا ہے تو میں سب سے پہلے یہاں کا مقامی اخبار کیا بول رہا ہے تیلگو زبان میں اس کو لیتا ہوں۔ اب بولیں گے آپ کو تیلگو زبان کیسے آتی؟ آج تو آپ دنیا کے ہزاروں لینگویجز کو ایک سیکنڈ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان کا ٹرانسلیٹ کبھی ادھر ادھر ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے ایک عادت سے ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب اس کو سمجھنا ہوتا ہے تو پھر وہی خبر کسی اور خبر میں چھپی ہوتی ہے۔ جی۔ پھر اس کو آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے اٹھا کر کے پھر گوگل میں مارو تو انگریزی میں جتنی سرخیاں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ بالکل۔ اب اس کو ٹیلی کر کے دیکھیں گے تو انگریزی اخبار کچھ بول رہا ہوتا ہے، آپ کی تیلگو زبان کا کچھ اور بول رہا ہوتا ہے۔ تو تیلگو زبان والا اس لیے بول رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑی کمپنی اس کو چلا نہیں رہی ہوتی، وہ اپنے ملک کی بات بول رہا ہوتا ہے، تو وہ صحیح خبر آپ کو دیتا ہے۔ لیکن جو بڑے اخبارات دے رہے ہوتے ہیں، جو وہ اپنی من کی بات نہیں بول رہے ہوتے، وہ یا تو حکومت کی بات بول رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ دشمنی کسی خاص مذہب سے رکھ کے وہ اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی جڑ کو پکڑ لیں گے تو آپ کو صحیح خبروں کی کھوج آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی ایجنسی کون چلا رہا ہے تو پھر آپ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہوگی۔ یہ خبر کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ جو ہے لگ بھگ آدھے سے
45 منٹس لگ جاتے ہیں کہ یہ خبر میں کتنی کہاں خامیاں ہیں، کتنی صداقت ہے. اس کو نکالنے کے بعد آپ کے پاس صرف 3 لائن بچ جاتے ہیں، پھر آپ اس کو اپنے حساب سے فیصلہ کریں. اچھا مولانا، اس میدان میں کیا چیلنجز ہیں آپ کو؟ چیلنجز دیکھیے، بالخصوص میں اپنے مذہب سے، اسلام مذہب سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ اس قوم میں صحافت کو لے کر کے کوئی بیداری نہیں ہے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک انگریزی اخبار کے لیے چلاتے رہے، پوری قوم سے مانگتے رہے، آج تک ہمارا کوئی ترجمان نہیں ہے. چینل تو دور کی بات ہے، چینل تو کم سے کم اب تو چلو یہ سب پروڈکٹس کے جو ہے کم ہو گئے ریٹ. آج آپ ایک لیٹسٹ آئی فون رکھتے ہیں تو اس کیمرے سے بھی اس کی کلیئرٹی اس سے بھی زیادہ اچھی ہے. آج کا جو سیمسنگ کا ایک لیٹسٹ موبائل آتا ہے تو وہ جو سب سے بڑے بڑے کیمرے سب استعمال کرتے ہیں اس سے بہترین کلیئرٹی. اس کے باوجود بھی 100، 150، 200 کروڑ تک خرچ آتے ہیں. اچھا، مجھے ایسا خیال محسوس ہوا کہ کچھ ہمارے علماء حفاظ بھی اس میدان میں آئے، صحافت کے میدان میں، اور ہمارے کچھ عمراء اور رؤساء جو اللہ نے جن کو مالی طاقت دی ہے وہ بھی اس سلسلے میں تعاون کریں تاکہ ایک طبقہ تیار ہو جی جی جو اس جھوٹ کی دنیا میں سچ تلاش کرے. جی صحیح بات. جی 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 جی. تو ایسی کچھ کوششیں ہو رہی کیا ہندوستان میں؟ نہیں، وہ کوششیں بہت سارے لوگوں نے کی، ناکام ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا قوم یہ سمجھتی ہے کہ مسجد کو، مدرسے کو پیسہ دینا ہی ثواب ہے. اس طرح کی چیلنجز کرنے والے لوگوں کو پیسہ دینا جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ جبکہ آج اس دور میں سب سے زیادہ کفر، سب سے زیادہ ارتداد، سب سے زیادہ جو ہے مغربیت، سب سے زیادہ بے حیائی، سب سے زیادہ غیبت، سب سے زیادہ جھوٹی باتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو آ رہی ہے وہ میڈیا سے آ رہی ہے. ایسی صورتحال میں اگر ہم نے اس میں قدم نہیں بڑھایا یا کم سے کم جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کو سہارا نہیں دیا تو بہت زیادہ جو ہے